الاخبار میڈیا کے معزز ناظرین، مادر علمی دارالعلوم دیوبند میں آج ایک بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس کے تناظر میں دارالعلوم دیوبند نے اہم اعلان جاری کیا ہے۔ مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے، اس سے پہلے چند اہم خبریں سماعت فرما لیں۔ بہار کے معروف عالم دین مولانا نعیم اختر کا انتقال، دینی حلقوں میں غم کی لہر۔ بہار کے ضلع سیتامڑھی کے معروف عالم دین اور مدرسہ نوریہ بلہا منوٹ کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا نعیم اختر صاحب المعروف بچے مولانا کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد دینی و علمی حلقوں میں گہرے رنج و غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ معروف عالم دین حضرت مولانا خورشید عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کے بڑے بھائی تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت، تعلیم و تربیت، دعوت و تبلیغ اور اصلاح معاشرہ کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ ان کی دینی، علمی اور اصلاحی خدمات کو ملک بھر میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مولانا نعیم اختر کی وفات کو علماء، طلباء اور متعلقین نے دینی دنیا کا بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ مختلف دینی شخصیات اور اداروں نے ان کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے لیے مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ اللہ تعالی مرحوم کی کامل مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وہیں دوسری طرف اتر پردیش کے سہارنپور کلکٹریٹ میں واقع تقریباً 100 سال پرانی مسجد کو فی الحال نہیں گرایا جائے گا۔ ذیلی جج کے عدالت نے اپیل پر سماعت کے دوران پیش کیے گئے شواہد اور دلائل کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ سنایا۔ اس سے قبل نچلی عدالت نے کلکٹریٹ میں واقع اس مسجد کو سرکاری زمین پر تعمیر شدہ اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کے انہدام کا حکم دیا تھا۔ اپیل میں موقف اختیار کیا گیا کہ گاٹا نمبر 539 میں قائم یہ مسجد ولید خان اور یعقوب خان کے نام سے منسوب ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ مذکورہ زمین انہی دونوں افراد نے کلکٹریٹ یعنی خزانہ اور تحصیل کی تعمیر کے لیے عطیہ کی تھی۔ عدالت میں 1911 کا بجلی کا بل بھی بطور ثبوت پیش کیا گیا، جو پورٹل سے حاصل کیا گیا تھا۔ اپیل میں یہ بھی کہا گیا کہ اسی زمین پر ایک مندر بھی قائم ہے۔ وہیں ایک اور بڑی اہم خبر سامنے آ رہی ہے۔ سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، کیرالہ وقف بورڈ کو سرکاری نگرانی سے آزاد کر دیا۔ سپریم کورٹ نے ایک اہم فیصلے میں کیرالہ وقف بورڈ کو بڑی راحت دیتے ہوئے کیرالہ ہائی کورٹ کے اس عبوری حکم کو منسوخ کر دیا ہے، جس کے تحت وقف بورڈ کے انتظامی فیصلوں کو ریاستی حکومت کے جوائنٹ سیکریٹری کی نگرانی میں رکھا گیا تھا۔ عدالت کے فیصلے کے بعد وقف بورڈ کو اپنی پالیسی سازی اور مالیاتی فیصلوں میں دوبارہ خود مختاری حاصل ہو گئی ہے۔ 3 رکنی بینچ نے وقف بورڈ کی اپیل پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ کے جانب سے عائد کی گئی انتظامی نگرانی برقرار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے ساتھ ہی ہدایت دی کہ اصل مقدمے کی جلد سماعت کی جائے تاکہ تنازع کا حتمی فیصلہ جلد ہو سکے۔ وقف بورڈ نے عدالت میں موقف اختیار کیا تھا کہ سرکاری افسر کی نگرانی اس کی قانونی خود مختاری کو متاثر کرتی ہے۔ سپریم کورٹ کے تازہ حکم کے بعد بورڈ اپنے انتظامی اختیارات پہلے کی طرح استعمال کر سکے گا، جبکہ مقدمے کی مزید سماعت ہائی کورٹ میں جاری رہے گی۔ اب آتے ہیں ناظرین مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے اعلان کی طرف۔ تمام طلبہ دارالعلوم کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آج 12 صفر المظفر 1448 ہجری بروز پیر بعد نماز مغرب متصلاً مسجد رشید میں ایک اصلاحی اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب دامت برکاتہم رکن شورا اور حضرت مولانا مفتی امین صاحب دامت برکاتہم استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند طلبہ عزیز سے خطاب فرمائیں گے۔ تمام طلبہ عزیز اس اجلاس میں شرکت ضرور کریں۔ طریقہ کار، نظام العمل یہ ہے اصلاحی اجلاس کا کہ صدارت حضرت اقدس مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم محتمم دارالعلوم دیوبند اور نظامت حضرت مولانا مفتی محمد مزمل صاحب بدایونی استاذ دارالعلوم دیوبند، تلاوت جناب حضرت مولانا قاری شفیق الرحمن صاحب استاذ تجوید دارالعلوم دیوبند، خطاب حضرت مولانا مفتی امین صاحب دامت برکاتہم استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب دامت برکاتہم رکن شورا دارالعلوم دیوبند۔ صدارتی خطاب و دعا حضرت صدر اجلاس دامت برکاتہم مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب۔ ناظرین، ان تمام خبروں سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اس طرح کی اور بھی ملی، ملکی، مدارس اور علماء سے جڑی ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے الاخبار میڈیا کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔